باب نمبر 10 باب زیارت القبور، قبروں کی زیارت کا بیان۔ قبروں کی زیارت مشروع ہے۔ نمبر 1 حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور فقد اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت قبر امہ فزوروها فانها تذکر الاخرہ۔ بے شک میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے، لہٰذا تم بھی قبروں کی زیارت کرو، یقیناً یہ آخرت یاد دلاتی ہے۔ مسلم کتاب الجنائز باب استئذان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ عز وجل فی زیارت قبر امہ، حدیث نمبر 977، ترمذی حدیث نمبر 1054، ابو داود حدیث نمبر 3235۔ نمبر 2 سنن نسائی کے ایک روایت میں یہ لفظ ہے فمن اراد ان یزور فلیزور ولا تقولوا حجرا، جو شخص قبروں کی زیارت کا ارادہ رکھتا ہے اسے زیارت کرنی چاہیے، لیکن وہاں تم کوئی باطل کلام نہ کرو۔ سنن نسائی کتاب الجنائز باب زیارت القبور حدیث نمبر 1922، سنن نسائی حدیث نمبر 2035 صحیح۔ نمبر 3 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فان فیہا عبرہ، میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، پس تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ ان میں عبرت ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 38، حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 374 صحیح۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے اور امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ بیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 77۔ امام حیثمی بیان کرتے ہیں کہ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ المجمع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 58۔ جمہور کہتے ہیں قبروں کی زیارت مستحب ہے۔ تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 150۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبروں کی زیارت واجب ہے، خواہ عمر میں ایک مرتبہ جائے، کما فی نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تمام احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ قبروں کی زیارت جائز ہے، اور ان میں یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ زیارت قبور کی حکمت یہ ہے کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305۔ شیخ عبداللہ بسام فرماتے ہیں قبروں کی زیارت ابتدائی اسلام میں حرام تھی، لیکن پھر اس کی حرمت کا حکم منسوخ کر دیا گیا اور اسے مستحب قرار دے دیا گیا۔ توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 255۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبروں کی شرعی زیارت مسنون ہے جس میں انسان آخرت اور موت کو یاد کرے اور مسلمان مردوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرے۔ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبروں کی زیارت مسنون ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ مجموع فتاوی لابن عثیمین جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 285۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نصیحت حاصل کرنے اور آخرت یاد کرنے کی غرض سے قبروں کی زیارت جائز ہے، بشرط یہ کہ زیارت کرنے والا قبروں کے نزدیک کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی ناراضگی کا موجب ہو، مثلا اہل قبر سے دعا مانگنا یا اللہ کو چھوڑ کر اس سے مدد طلب کرنا یا اس کا تزکیہ بیان کرنا اور اس کے لیے قطعی طور پر جنت کا اعلان کرنا وغیرہ۔ احکام الجنائز و بدعہا صفحہ نمبر 227۔ کیا خواتین قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں؟ خواتین بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں بشرط یہ کہ کثرت کے ساتھ نہ کریں۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 رخصت کے الفاظ میں خواتین بھی شامل ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروها، اب تم قبروں کی زیارت کرو۔ نمبر 2 جس سبب کی وجہ سے قبروں کی زیارت جائز ہے اس میں عورتیں بھی مردوں کی شریک ہیں، یعنی تذکر الاخرہ، قبریں آخرت یاد دلاتی ہیں۔ نمبر 3 حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک روز قبرستان سے آئیں تو میں نے عرض کیا کہ اے ام المؤمنین آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ انہوں نے کہا عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر کی زیارت کر کے۔ میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا نعم، ثم امر بزیارتها وفي روایت عنها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی زیارت القبور، ہاں لیکن پھر ان کی زیارت کی اجازت دے دی گئی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی رخصت دے دی تھی۔ احکام الجنائز و بدعہا صفحہ نمبر 230، حاکم حدیث نمبر 3761، بیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 87، التمہید لابن عبد البر جلد نمبر 3
صفحہ نمبر 233 صحیح۔ امام ذہبی اور حافظ بویسری نے اسے صحیح کہا ہے الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 988۔ نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول جب میں قبروں کی زیارت کروں تو کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو السلام علی اہل الدیار۔ مسلم کتاب الجنائز باب ما یقال عند دخول القبر والدعاء لأہلها حدیث نمبر 974۔ نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 93۔ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہر جمعہ کو اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کرتی تھی۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 377۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے قریب بیٹھی رو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اتق اللہ واسبری، اللہ سے ڈر جا اور صبر کر۔ اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے باب زیارت القبور، قبروں کی زیارت کا بیان۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1283 کتاب الجنائز۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں محل شاہد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قبر کے پاس بیٹھنے سے نہیں روکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو برقرار رکھنا قابل حجت ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 244۔ علامہ عینی فرماتے ہیں اس حدیث میں مطلق قبروں کی زیارت کا جواز ہے خواہ زائر مرد ہو یا عورت۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز ہے۔ موسوعۃ المناہی الشرعیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29۔ بکثرت قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ خواتین کے لیے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنا جائز نہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1281، ارواء الغلیل حدیث نمبر 232، ترمذی حدیث نمبر 1056، ابن ماجہ حدیث نمبر 1576 حسن۔ قرطبی فرماتے ہیں حدیث میں مذکور لعنت ایسی خواتین کے لیے ہے جو بہت زیادہ زیارت کرتی ہیں کیونکہ مبالغے کا صیغہ اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ تذکرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11، نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں امید یہی ہے کہ اس سے مراد کثرت سے زیارت کرنے والی خواتین ہے۔ مرقات شرح مشکات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 256۔ عبد الرحمن مبارک پوری شوکانی البانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں کہ خواتین کے لیے کثرت سے زیارت کرنا جائز نہیں۔ تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 155، نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63، احکام الجنائز صفحہ نمبر 235۔ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ یعنی عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کی ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت دینے سے پہلے تھی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دے دی تو اس میں مردوں اور عورتوں کو اس کی اجازت مل گئی۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت مکروہ ہے کیونکہ ان میں صبر کا مادہ بہت کم ہوتا ہے اور وہ کثرت سے جزا فضا کرتی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1055۔ حنفیہ کہتے ہیں قبروں کی زیارت خواتین کے لیے بھی اسی طرح مستحب ہے جیسے مردوں کے لیے ہے۔ مالک شافعی احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں زیارت کی اجازت صرف مردوں کو ہے خواتین کو نہیں۔ کما فی توضیح الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 259۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح مذہب کے مطابق زیارت کی رخصت میں خواتین شامل نہیں۔ شرح مسلم للنووی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 291۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز نہیں۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 151۔ جس روایت میں یہ لفظ ہے زائرات القبور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے وہ ضعیف ہے۔ احکام الجنائز و بدعہا صفحہ نمبر 236، ترمذی حدیث نمبر 1056۔ اگر یہ روایت کسی طرح قابل حجت ہو جائے تو اس سے مراد ایسی عورتیں ہوں گی جو بناؤ سنگار کر کے جاتی ہیں یا نوحہ کرتی ہیں، ورنہ کبھی کبھار زیارت کے لیے جانا عورتوں کے لیے یقیناً بلا تردد جائز ہے۔ زائر کے لیے مستحب ہے کہ وہ قبلہ رخ کھڑا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل القبلہ وجلسنا معه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ صحیح ابو داود کتاب الجنائز باب الجلوس عند القبر حدیث نمبر 2751، سنن ابی داود حدیث نمبر 3212، ابن ماجہ حدیث نمبر 1548 صحیح۔ اس حدیث کی وجہ سے یہ عمل مستحب
ہے ضروری نہیں، صرف عبرت کے لیے مشرک کی قبر کی زیارت جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، آپ رو پڑے اور اپنے گرد موجود صحابہ کو بھی رلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی واستأذنته فی ان ازور قبرها فاذن لی، میں نے اپنے رب تعالیٰ سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت طلب کی لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، پھر میں نے اللہ سے اس کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت دے دی۔ مسلم کتاب الجنائز باب استئذان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ عز وجل فی زیارت قبر امیہ، حدیث نمبر 976۔ ترمذی حدیث نمبر 1054۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں مشرکین کی قبروں کی زیارت کا جواز موجود ہے۔ شرح مسلم نووی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 290۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ دلیل موجود ہے کہ غیر مسلم قریبی رشتہ دار کی قبر کی زیارت جائز ہے۔ الاخبار العلمیہ من الاختیارات الفقہیہ صفحہ نمبر 135۔ ابن تیمیہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف عبرت کی غرض سے کافر کی قبر کی زیارت جائز ہے۔ احکام الجنائز و بدعہا صفحہ نمبر 237۔ دوران زیارت اہل قبور کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا انی امرت ان ادعو لهم، بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ احکام الجنائز و بدعہا صفحہ نمبر 239۔ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 252۔ صحیح۔ نمبر 2، ایک روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر اہل قبور کے لیے یوں دعا فرماتے اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ بقیع الغرقد میں مدفون لوگوں کو بخش دے۔ مسلم کتاب الجنائز باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء لأہلها حدیث نمبر 974۔ ابو یعلا حدیث نمبر 4593۔ شیخ عبداللہ بسام کہتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے والا 4 حالات سے خالی نہیں۔ نمبر 1، زائر مردوں کے لیے دعا کرے، ان کے لیے مغفرت اور رحمت کا سوال کرے۔ اہل قبور میں سے خاص طور پر جس کی زیارت کی غرض سے آیا ہے اس کے لیے دعا و استغفار کرے، مردوں کی حالت سے عبرت حاصل کرے تو یہ شرعی زیارت ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے یا اپنے کسی محبوب شخص کے لیے قبروں کے پاس یا کسی خاص صاحب قبر کے پاس اس عقیدے سے دعا مانگے کہ قبرستان میں یا فلاں میت کی قبر کے پاس دعا کرنا افضل ہے اور مساجد میں دعا کرنے سے یہاں زیادہ دعا قبول ہوتی ہے تو یہ بدعت منکرہ ہے۔ نمبر 3، اہل قبور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، وہ کہے کہ اے میرے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اس صاحب قبر کے صدقے یا خود پر اس کے حق کی وجہ سے یا اپنے پاس اس کے مرتبے کی وجہ سے مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، تو یہ بدعت محرمہ ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ایک وسیلہ ہے۔ نمبر 4، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے بلکہ اصحاب قبور سے یا کسی خاص قبر والے سے دعا مانگے، وہ یوں کہے کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نبی، اے میرے سردار مجھے غنی کر دے یا مجھے فلاں چیز عطا کر دے، اور اس طرح کی دیگر دعائیں مانگے تو یہ شرک اکبر ہے۔ توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 256۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زیارت قبور کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ میت کو اس پر سلام اور اس کے لیے دعا و استغفار کے ساتھ نفع پہنچایا جائے۔ احکام الجنائز و بدعہا صفحہ نمبر 239۔ جن اشیاء کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیہ کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا۔ نمبر 1، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تم اسے ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180۔ نمبر 2، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک کام کرتا رہوں گا جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ سورہ نمل آیت نمبر 19۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم اور پریشانی میں یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک
او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ اے اللہ میں تیرے ہر اس خاص نام کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ سکھایا ہے یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں خاص کیا ہے کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غموں کا علاج اور میری فکروں کا تریاق بنا دے۔ الصحیحہ حدیث نمبر 199، مسند احمد حدیث نمبر 3712، حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 509۔ صحیح نمبر 4، دعائے استخارہ کے یہ الفاظ بھی موضوع بحث پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں۔ بخاری کتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارہ حدیث نمبر 1162، 6382۔ ابو داود حدیث نمبر 1538۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات پریشان کرتی تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ و جاوید، اے کائنات کے نگران، میں تیری رحمت کے ذریعے سے مدد طلب کرتا ہوں۔ ترمذی کتاب الدعوات باب من حدیث نمبر 3524، حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 545، صحیح الترغیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273، حسن۔ نمبر 2، اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا۔ نمبر 1، ارشاد باری تعالی ہے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا ہے اور ہم نے رسول کی اطاعت کی، پس تو ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ دے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 53۔ نمبر 2، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے گناہ بخش دے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 193۔ نمبر 3، حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے اللہ، یقیناً میں تجھ سے اس واسطے کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ایک ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے کہ اگر اس کے ذریعے اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے، اور اگر اس کے ذریعے اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ التوسل وانواعہ واحکامہ، صفحہ نمبر 33۔ ابو داود کتاب الصلاۃ باب الدعاء حدیث نمبر 1493۔ صحیح۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ 3 آدمی جا رہے تھے کہ بارش نے انہیں آ لیا، چنانچہ انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اس کے بعد ان کے غار کے منہ پر پہاڑ کی ایک چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اپنے ان نیک اعمال کو یاد کرو جو تم نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہیں، پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ممکن ہے وہ غار کو کھول دے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے والدین تھے، وہ بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے لیے بکریاں چراتا تھا اور واپس آ کر دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، اپنے بچوں سے بھی پہلے۔ ایک روز چارے کی تلاش میں میں بہت دور نکل گیا، جس کی وجہ سے میں رات کو دیر سے واپس آیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں، میں نے معمول کے مطابق دودھ نکالا، پھر میں دعا ہوا دودھ لے کر آیا اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں نیند سے بیدار کروں، اور مجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ والدین سے پہلے بچوں کو پلاؤں۔ بچے بھوک سے میرے قدموں پر لوٹ رہے
رہے تھے اور اسی کشمکش میں صبح ہو گئی. فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ. اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ میں نے یہ کام خالص تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کشادگی پیدا فرما کہ ہم آسمان دیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی کشادگی پیدا کر دی کہ وہ آسمان دیکھ سکتے تھے. دوسرے شخص نے کہا اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا. وہ انتہائی محبت جو ایک مرد ایک عورت سے کر سکتا ہے. میں نے اس سے زنا کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا اور صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں اسے 100 دینار دوں. میں نے دوڑ دھوپ کی اور 100 دینار جمع کر لایا. پھر انہیں اس کے پاس لے کر گیا. پھر جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور مہر کو مت توڑ. میں یہ سن کر کھڑا ہو گیا یعنی اور زنا نہ کیا. اللہم فإن كنت تعلم انی قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها ففرج لنا فرجا. اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ میں نے یہ کام خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کچھ اور کشادگی پیدا فرما دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ اور کشادگی فرما دی. تیسرے شخص نے کہا اے اللہ میں نے ایک مزدور ایک فرق چاول یعنی 8 کلو گرام کے قریب کی مزدوری پر رکھا تھا. اس نے اپنا کام پورا کر کے کہا کہ میری مزدوری دو. میں نے اس کی مزدوری دے دی لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا اور اس سے بے توجہی اختیار کی. میں ان چاولوں سے برابر کاشتکاری کرتا رہا حتیٰ کہ اس غلے سے کئی گائیں خرید لی اور ایک چرواہا رکھ لیا. ایک عرصے کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے کہا اللہ سے ڈر مجھ پر ظلم و زیادتی نہ کر اور میرا حق مجھے ادا کر دے. میں نے کہا ان گائیوں اور چرواہے کو لے جا. اس نے کہا اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کر. میں نے کہا میں تم سے مذاق نہیں کرتا, ان گائیوں اور چرواہے کو لے جا. چنانچہ وہ انہیں لے کر چلا گیا. فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ. پس اگر تیرے علم میں ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو جو رکاوٹ باقی رہ گئی ہے اسے بھی کھول دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مکمل کشادگی کر دی اور وہ باہر آ گئے. صحیح بخاری کتاب الادب باب اجابت الدعاء من بر والدی حدیث نمبر 5974, مسلم حدیث نمبر 2743, احمد حدیث نمبر 5974. نمبر 3 کسی زندہ نیک آدمی کی دعا کو وسیلہ بنانا. نمبر 1 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط سالی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے آ کر کہا اللہ کے رسول ہلک المال وجاع العیال فادعوا اللہ لنا فرفع یدی. مال ہلاک ہو گیا, اہل و عیال بھوکے ہو گئے, آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے. اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی مانند بادل امڑ آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک سے ٹپک رہا تھا. اس دن اس کے بعد اور مسلسل اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی. اگلے جمعہ کو وہی دیہاتی یا کوئی اور دوسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول تہدم البناء وغرق المال فادعوا اللہ لنا فرفع یدی. عمارتیں منہدم ہو گئیں اور مال ڈوب گیا, آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے بادل کے لیے جس طرف بھی اشارہ کرتے اسی طرف مطلع صاف ہو جاتا. سارا مدینہ تالاب کی طرح بن گیا تھا اور قنات کا نالا مہینہ بھر بہتا رہا اور ارد گرد سے آنے والے بھی اپنے یہاں بھرپور بارش کی خبر دیتے رہے. صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب الاستسقاء فی الخطبہ یوم الجمعہ حدیث نمبر 933, صحیح مسلم حدیث نمبر 897. نمبر 2 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان عمر بن الخطاب كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم ان كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوتی تو وہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو کہ زندہ تھے ان کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کا وسیلہ لایا کرتے تھے, اب یعنی چونکہ وہ فوت ہو گئے ہیں اس لیے اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں, لہٰذا تو ہم پر پانی برسا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ پھر خوب بارش برستی. بخاری کتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا حدیث نمبر 1010. البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مندرجہ والا تینوں اشیاء کو وسیلہ بنا کر دعا کرنے پر مسلمانوں کا
اجماع ہے۔ التوسل انواعہ و احکامہ للالبانی، صفحہ نمبر 42۔ دعا کے لیے اہل قبور کو وسیلہ بنانا جائز نہیں۔ مثلا کسی قبر والے کے لیے یوں کہنا کہ اے فلاں تو اللہ سے میرے لیے یہ اور یہ مانگ، یا یہ کہنا کہ اے میرے سید، اے میرے بزرگ، اے میرے ولی مجھے فلاں چیز عطا کر دے، یہ اور اس طرح کی تمام باتیں کفر و شرک پر مبنی ہے جن کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ لوگ یعنی مشرکین اللہ کے علاوہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18۔ نمبر 2، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو دوست بنایا ہے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں یعنی مرتبہ و مقام میں اللہ کے قریب کر دیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ نمبر 3، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 197۔ نمبر 4، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں گے بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں گے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 5۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی قبر والے سے سوال کرنا یا اس کا وسیلہ پکڑنا شرک ہے۔ رسالہ زیارت القبور والاستنجاد بالمقبور، صفحہ نمبر 17-22۔ کافر کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے اسے دعا نہیں بلکہ آگ کی بشارت دینی چاہیے۔ نمبر 1، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یقیناً میرا باپ صلہ رحمی کیا کرتا تھا اور یہ کرتا تھا اور یہ کرتا تھا، تو وہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ میں۔ گویا کہ وہ یہ بات سن کر غمگین ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کے والد کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیثما مررت بقبر کافر فبشرہ بالنار، جہاں کہیں بھی تم کسی کافر کی قبر کے قریب سے گزرو تو اسے آگ کی بشارت دو۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 18، احکام الجنائز صفحہ نمبر 252، طبرانی کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191۔ صحیح۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی لیکن آپ کو اس کی اجازت نہ دی گئی جیسا کہ ابھی پیچھے حدیث گزری ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ غیر مسلم فوت ہو جائے تو اس کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں۔ نیل الاوتار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی کافر کی قبر کی زیارت کرے تو اس پر نہ تو سلام کہے اور نہ ہی اس کے لیے دعا کرے بلکہ اسے آگ کی بشارت دے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ احکام الجنائز و بدائعہ صفحہ نمبر 251۔ زیارت کے دوران قرآن کی قرات ثابت نہیں، جیسا کہ گزشتہ تمام احادیث میں اس کا کہیں ذکر موجود نہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا ہی سکھائی۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل آئندہ باب قبروں کے قریب حرام افعال کا بیان کے تحت آئے گی انشاءاللہ۔ زائر قبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے۔ نمبر 1، حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں یہ لفظ ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية۔ اے مومنوں اور مسلمانوں کے اہل قبور تم پر سلامتی ہو، بلا شبہ ہم اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ مسلم کتاب الجنائز باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء لأہلها حدیث نمبر 975، ابن ماجہ حدیث نمبر 1547۔
نمبر 2، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اے مومنوں کے اہل قبور تم پر سلامتی ہو اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ موطا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28، مسلم کتاب الطہارہ باب استحباب اطالۃ الغرہ حدیث نمبر 249، ابو داود حدیث نمبر 3237۔ مسلمانوں کی قبروں کے درمیان جوتیاں پہن کر نہیں چلنا چاہیے۔ حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جوتیاں پہن کر قبروں کے درمیان چلتے ہوئے دیکھا تو اسے جوتیاں اتارنے کا کہا، لہٰذا جب اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو اپنی جوتیاں اتار کر پھینک دی۔ صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1274، ابن ماجہ حدیث نمبر 1568، ابو داود حدیث نمبر 3230، نسائی حدیث نمبر 2047، حسن۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قبروں کے درمیان جوتیاں پہن کر چلنا مکروہ ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 160۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے قبر پر بیٹھنے، قبر سے ٹیک لگانے اور قبر پر چلنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت میں غور و فکر کیا، اسے علم ہو جائے گا کہ یہ ممانعت صرف اہل قبور کے احترام کی غرض سے ہے۔ التعلیق علی ابی داود جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 37۔ احمد رحمہ اللہ اس حدیث پر یوں عمل کیا کرتے تھے کہ جب جنازے کے لیے جانے کا ارادہ کرتے تو موزے پہن لیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں اتارنے کا حکم دیا ہے۔ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 514۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زائر مسلمانوں کی قبروں کے درمیان جوتیاں پہن کر مت چلے۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 252۔ تاہم اگر جوتیاں گم ہو جانے کا اندیشہ ہو یا قبرستان میں گندگی اور کانٹے وغیرہ موجود ہوں اور زخمی ہونے کا خطرہ ہو تو جوتیاں پہن کر چلنے میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسا کہ ایک صحیح حدیث سے بھی جوتیاں پہننے کے جواز کا اشارہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد واپس جانے والے لوگوں کے جوتوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1338، ابو داود حدیث نمبر 3231۔ علامہ ازی ان تمام دلائل کا عموم بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے جن میں نفس کی حفاظت اور اپنے فائدے کی حرص رکھنے کا ذکر ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اپنے نفسوں کو قتل مت کرو اور حدیث میں ہے کہ اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے۔ اسی طرح ایک قاعدہ بھی اسی کا مؤید ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت ممنوع کاموں کو جائز بنا دیتی ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر چلنے والے کو کوئی ایسا عذر درپیش ہو جو اسے جوتیاں اتار کر چلنے سے روک رہا ہو، مثلا وہ کانٹے چبھ جانے سے خائف ہو یا نجاست و گندگی وغیرہ قدموں کو لگ سکتی ہو تو جوتیاں پہن کر چلنا بھی ناپسندیدہ نہیں ہے۔ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 515۔ شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ فرماتے ہیں قبرستان میں جوتیوں کے ساتھ چلنا جائز نہیں الا کہ کوئی ضرورت ہو، مثلا قبرستان میں کانٹے ہوں یا شدید گرمی ہو۔ مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 355، مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 202۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جوتیاں پہن کر چلنا بالکل ہی جائز سمجھ لیا جائے، جیسا کہ امام ابن قدامہ کے قول کے مطابق اکثر اہل علم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن اور امام ابن سیرین جوتیاں پہن کر قبروں کے درمیان چل لیا کرتے تھے۔ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 514۔ قبرستان میں جوتیاں پہن کر چلنے کو جائز قرار دینے والوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی جوتیوں میں کوئی گندگی دیکھی ہو اس لیے اسے جوتیاں اتارنے کا حکم دیا ہو، لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ حدیث میں ایسا کوئی ذکر موجود نہیں، لہٰذا عام حالات میں یہ عمل بہرحال مکروہ ہے، البتہ کسی عذر کی وجہ سے جوتیاں پہننے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔